نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمتیں جو ہیں وہ قرآن کریم میں مختلف انداز سے اللہ جل مجدہ الکریم نے بیان فرمائی ہیں۔ چونکہ رب کریم ہے تو یقیناً وہ جیسا اپنے محبوب کی تعریف کرے گا اور کون کر سکتا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال کیا۔ دوسری آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی، یا ایھا دونوں مخاطب کرنے کے انداز ہیں عربی میں، وہ کسی کو بلانے کے انداز ہیں۔ یا کا بھی وہی معنی ہے، یعنی تاکیداً پھر ایھا کہ اے نبی۔ اب نبی بھی عربی کا لفظ ہے، عام طور پہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ترجمہ ویسے تو کسی چیز کا ہو ہی نہیں سکتا قرآن کریم کا، لیکن مجبوری ہے، ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، مجبوراً اس کے ترجمے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ترجمہ کر کے ایک لفظ کو ایک یا دو لفظوں میں آدمی قید کر دیتا ہے۔ ترجمہ نہ کیا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی سمندروں کی طرح وسیع رہتا ہے۔ اب رب کا کلام ہے تو اس کو دنیاوی زبانیں کیسے، ویسے ہی عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ کوئی زبان بھی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی کے بارے میں علماء نے لکھا یا تو یہ نبأ سے مشتق ہے یا نبوۃ سے مشتق ہے۔ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ لفظ نبی جو ہے یا تو یہ ہے نبأ سے خبر یا نبوۃ سے۔ نبوۃ کہتے ہیں کسی چیز کی انتہائی بلندی اور چوٹی کو، آدمی کے جسم میں اس کا سر جو ہے یہ نبوۃ ہوتا ہے۔ پہاڑ کا سب سے اوپر والا جو پتھر ہے، چوٹی جس کو کہتے ہیں، اس کو نبوۃ کہتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو نبوۃ سے مانا جائے تو نبی کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند، سب سے اوپر۔ اب جیسے پاؤں سر کے برابر نہیں ہو سکتے اور نیچے والا پتھر چوٹی والے پتھر کے برابر نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کا معنی ان معنوں میں یہ ہوا، اگر اس کو نبوتوں سے مشتق مانا جائے تو کائنات میں، مخلوق میں، اپنے دور میں جو سب سے بلند ہوتا ہے کردار کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، ہر طریقے سے، علم کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور سارے نبی جو ہیں اپنے اپنے دور میں سب سے بلند ہی تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے اپنے دور کے نبی تھے، جیسا پچھلی بار میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک زمانے کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، لیکن کائنات کے نبی کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ تو اس وقت سے نبی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا کائنات کی جان ہے۔ جیسے کہتے ہیں جان کے ساتھ جہان ہوتا ہے، ایسے مصطفیٰ کے ساتھ کائنات چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ کائنات کے نبی ہے تو کائنات سے افضل ہونے چاہیے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوں گے۔ ان معنوں میں دیکھا جائے اور کوئی اگر نہ بھی دلائل ہوتے تو تب بھی لفظ نبی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کائنات کے دولہ۔ جیسے آپ کی نبوت عالمگیر ہے، ایسے آپ کی شان بھی عالمگیر ہے۔ یا پھر یہ نبأ سے، نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، الانباء خبریں، اور اس لحاظ سے نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، جو خبر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی۔
عربی میں، تو کیا ہر خبر دینے والا، ہر اخبار کا ایڈیٹر نبی ہوگا؟ یا ہر ریڈیو ٹی وی پہ خبریں پڑھنے والے کو نبی کہیں گے؟ خبر تو وہ بھی دے رہا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ ہم حی ہے، زندہ ہے، تو معنی اور ہے۔ جب رب کے بارے میں کہیں گے وہ حی ہے، قیوم ہے، تو معنی اور ہے۔ ہم آدمی کو بھی عالم کہتے ہیں، ابھی ہمارے ایک عالم دین ہی تھے نا لگے ہوئے، ان کو بھی عالم کہتے ہیں، اور رب بھی عالم ہے، تو کیا ایک معنی ہے؟ اب یہاں آ کے آپ دیکھیں جی، آپ نے نبی کو حاضر و ناظر کہہ دیا، رب بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، شرک ہو گیا۔ پہلے نمبر پہ یہی بات یاد رکھیں، انشاءاللہ شاہد کے معنی میں آئے گی یہ، کہ یہ ایک تو یہ کہ اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیا جائز ہے؟ یہی علماء میں اختلاف ہے۔ حاضر و ناظر وہ کہتے ہیں علماء کہ صرف نبی ہی ہو سکتے، اللہ ان سے بلند ہے، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی میں بظاہر مشترک نظر آتی ہیں۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، نبی کریم کیا ہے؟ مومنوں کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اور ہم شروع میں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم، تو کیا ایک جیسے ہو گئے؟ لفظ وہی ہے، اس کو کہتے ہیں مشاکلہ، دیکھنے میں چیز ایک جیسی، وہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہوتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہوتا ہے، اور جب عام آدمی کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہوتا ہے۔ تو نبی اگر اس سے دیکھا جائے نبعن سے، تو نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ کون سی خبر؟ اللہ کی خبر، اور اللہ جو ہے وہ ہم نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتے ہیں، تو جو اس کی خبر دے نبی، رب جو ہے وہ غیب الغیب ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو، آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنا نہ جائے، ہاتھ سے چھوا نہ جائے، ناک سے سونگا نہ جائے، تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ غیب ہے۔ تو رب تو غیب الغیب ہے، تو جو اس کی خبریں دے گا، جو ہو چکا اس کی خبریں دے، جو ہوگا اس کی خبریں دے۔ تو اسی لیے علماء اہل سنت اور بالخصوص امام اہل سنت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے والے۔ بھائی جو غیب کی خبریں دے گا اس کے پاس غیب ہوگا تو دے گا نا، اب غیب ہے ہی نہیں ہے تو دے گا کہاں سے؟ صدقہ وہی دے گا جس کے پاس کچھ ہے، تو جس کے پاس ہی کچھ نہیں دے گا کہاں سے؟ اس لیے یہ اس کا لفظ نبی کا ترجمہ ہی نہیں کرتے۔ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے لیکن نبی لکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ ترجمہ کریں گے تو ان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی کہے نبی کو تو کیا علم، نبی کیا غیب جانے، تو پوچھو بھی نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو یوں ہی ہے جیسے کہ آدمی کہے سمندر پانی کو کیا جانے، یا سورج روشنی کو کیا جانے۔ بھائی سورج روشنی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور سمندر پانی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور پانی پیاس کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو نبی خبریں، غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی بھی اور غیب کی خبر بھی نہ دے؟ نبی بھی ہو اور غیب بھی نہ جانے؟ جانے کیسے؟ اللہ کی عطا سے، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے، یعنی اب بتائیے ہم میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ لیکن نبی کریم نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا، اس لیے یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ قیامت آئے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
کہ ہم اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پشین گوئی۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ساری باتوں کی پشین گوئی کر دی۔ وہ پشین گوئی کا کیا مطلب؟ پشین گوئی ہے فارسی کا لفظ۔ پشین گوئی کہتے ہیں آنے والی چیز کی پہلے خبر دینا۔ پشین گوئی آنے والی چیز کا بتانا۔ تو سارے جو ہیں قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نبی کریم نے بیان کیا، یہ بھی بیان کیا، یہ، اور یار یہ تو ابھی تک چیز آئی نہیں، 14 صدیاں پہلے بتا دیا، تو یہ غیب کی خبر نہیں ہے؟ ایک ایک چیز بتائی نا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، تو یہ غیب کی خبریں ہی تو ہیں۔ تو اس لیے نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔